صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان، دنیا میں جو انسان بستے ہیں بعض کو بعض سے مختلف نسبتیں ہوتی ہیں. کوئی باپ ہے تو کوئی بیٹا ہے، کوئی شوہر ہے تو کوئی بیوی ہے، کوئی آقا ہے تو کوئی ملازم ہے، کوئی استاذ ہے تو کوئی شاگرد ہے. غرض مختلف نسبتیں ہیں، اور نسبت کے بدل جانے سے حقوق بھی بدل جاتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کے حقوق، بھائی بہن ہوئے، بھائی بہن کے حقوق، مدرسے جانے لگا، مکتب جانے لگا، استاذ کے حقوق، اور بڑا ہوا ماں باپ کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹانے لگا، گراہک کے حقوق، معاملات کے حقوق. بڑا ہوا شادی ہو گئی، بیوی کے حقوق، شادی کے بعد بچے ہوئے، بچوں کے حقوق، رشتہ داریاں بڑی، خاندان میں اضافہ ہوا، خاندان والوں کا حق، رشتہ داروں کا حق. غرض یہ جیسی نسبت ویسے حقوق. ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف نسبتیں. آپ ہمارے نبی ہیں اور ہم آپ کے امتی ہیں. آپ ہمارے محبوب ہیں اور ہم آپ کے محب ہیں، چاہنے والے. آپ ہمارے محسن ہیں اور ہم آپ کے زیر بار احسان ہیں، احسانوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے. بہت ساری نسبتیں. اگر ایک نسبت ہوتی تو بھی بہت سارے حقوق تھے. چہجائے کہ اتنی ساری نسبتیں ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے حقوق ہوں. علماء نے مستقل کتابیں لکھ کر حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے. قاضی یاز مالکی ایک بہت بڑے عالم محدث گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے حقوق کا انٹروڈکشن کرانے کے لیے. آپ کے کیا کیا حق. علماء نے بہت سارے حقوق لکھے، 10 سے زائد. بعض علماء نے اس کو 6 حقوق کے اندر سمو لیا ہے. نمبر 1، پہلا حق ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا. نمبر 3، آپ سے وابستہ ہر چیز کا ادب. تو آپ کا ادب تو کتنا ہو، آپ سے وابستہ آل رسول ان کا ادب، صحابہ کرام ان کا ادب، مسجد نبوی، روضہ اقدس، قبر اطہر، ایک ایک چیز جو آپ کی طرف منسوب ہوگی اس کا ادب. اور نمبر 4، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ تو شرط ایمان ہے. یہ بہت خاص ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی اولاد کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا کی جائے. یہ دین بیزاری کا دور ہے، خدا بیزاری کا دور. اگر ہم نے محبت رسول کا بیج بو دیا
کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی اولاد، نئی نسل، نیو جنریشن مرتد نہیں ہو سکتی۔ یہ اس وقت کی خاص ضرورت ہے، اپنی اولاد، نوجوان نسل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت کا بیج بویا جائے۔ اور نمبر 6، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی نصرت، اس کی تبلیغ۔ یہ 6 حقوق کے اندر علماء نے سمیٹ دیے۔ میں کچھ تفصیل بیان کروں گا۔ نمبر 1، سب سے پہلا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اسی لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی اللہ کی الوہیت پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا، نجات نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور سخت وعید بیان کی جو اللہ رسول پر ایمان نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ پر ایمان نہیں لایا، یا اللہ پر تو لایا لیکن اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا، ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی آگ تیار کر دی۔ اللہ کے رسول نے صاف لفظوں میں بیان کر دیا جو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، جیوس، کرسچن میرے بارے میں نہیں سنتا، میرے بارے میں نہیں جانتا، اور پھر بھی میرے اوپر ایمان نہیں لاتا، مگر وہ جہنمی ہوگا، لَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ محمد پر ایمان لائے بغیر نجات ہو ہی نہیں سکتی۔ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اور اس میں ایک چیز کو اور ایڈ کر دوں، خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی انکار کرے کافر۔ قادیانیوں کو کافر اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے، اور معلوم نہیں ہر زمانے میں مدعیان نبوت کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ایسا شخص مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان نہ لائے۔ تو پہلا حق ہے اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ دولت عطا فرمائی ہے، بس دعا فرمائے اللہ مرتے دم تک باقی رکھے۔ دوسرا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف کا پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، ہر جمعہ کے دن خطبے میں وہ آیت پڑھی جاتی ہے سورہ احزاب کی، یا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ یہ بے شک، عربی جاننے والے جانتے ہیں ان تاکید کے لیے، تاکید، ان اللہ وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے اللہ فرشتوں کے سامنے ان کی تعریف فرماتے ہیں، اور فرشتے درود کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ درود شریف کی ایک ایسی فضیلت ہے، علماء نے لکھا ہے کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اللہ نماز پڑھتے ہیں تو تم نعوذ باللہ نماز پڑھو، یا اللہ روزہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ تو تم روزہ رکھو، صرف درود شریف کے بارے میں کہا ان اللہ و ملائکہ۔ تمہارے ساتھ اس عمل میں خالق کائنات بھی برابر کا شریک ہے، اللہ تعالیٰ صلاۃ نازل فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یا اور عربی جاننے والے جانتے یصلون، مضارع کا صیغہ، ایک مرتبہ نہیں، برابر صلاۃ نازل کرتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ علماء نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے اللہ کے رسول پر زندگی میں ایک مرتبہ درود بھیجنا تو فرض عین، اور مجلس میں جب بھی تذکرہ آئے تو بعض علماء کہتے ہیں ہر مرتبہ اللہ کے رسول پر درود
بھیجنا ضروری ہے۔ بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں، من صلی علیہ واحدہ، جو آدمی میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے لیے 10 رحمتیں بہت، اللہ کی ایک رحمت ہی کافی ہے ہمارے، رحمت نہیں، رحمت کا ایک چھینٹا وہ ہمارے لیے کافی ہے نجات کے لیے، لیکن اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا۔ اگرچہ روایت پر علماء نے کلام کیا، یہ جو بات ہے اللہ کے رسول کا قرب، اس کا تھرمامیٹر، اس کا معیار، اس کی کسوٹی بیان کر دی کہ وہ کون ہوگا جو زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہو۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے حدیث پڑھنے والوں کو عطا فرمائی ہے۔ دن میں 50 حدیثیں پڑھتے ہیں، ہر حدیث پڑھتے وقت اس کا ترجمہ اور میننگ کرتے وقت، تشریح کرتے وقت، خالی دور حدیث جو آخری سال ہوتا ہے بخاری شریف کا سال، اس میں 40,000 حدیثیں پڑھتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں گے کتنی مرتبہ ان کو درود پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہوں گے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق ہمیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور وعید بھی بہت سخت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ روایت سنتے رہتے ہیں لیکن بیان کا مقصد تذکیر، ریمائنڈ کرنا ہوتا ہے، یعنی یاد دہانی وہ ذہن کے نہا خانوں میں ہوتی ہے لیکن اس کو تھوڑا ریویژن کرانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا تو آپ نے ایک بات یہ فرمائی، وہ شخص اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ اب سوچئے تو صحیح، اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین ہے، جانوروں پر آپ نے شفقت فرمائی ہے، دشمنوں کو معاف کیا ہے، لیکن یہاں اللہ کے رسول بددعا دے رہے ہیں، راغبان۔ یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول بددعا کیوں دے رہے ہیں؟ وجہ ظاہر ہے، آپ کے اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات، محسن انسانیت نہیں محسن کائنات، اور ہم تذکرہ آنے پر ایک مرتبہ درود نہیں پڑھ سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل ہے، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ اس سے زیادہ بخیلی کی علامت کیا ہوگی؟ کروڑ روپے خرچ کرنا آسان ہے، لیکن دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اتنے احسانات، اور یہ جو ہم درود بھیجتے ہیں اس میں اللہ کے رسول کا کوئی فائدہ نہیں۔ عز الدین ابن عبدالسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے لیے سفارش نہیں، ہم جیسا چھوٹا معمولی آدمی اللہ کے رسول کے لیے کیا سفارش کر سکتے؟ آپ کے جو احسانات ہیں اس کا کچھ بدلہ چکانے کی، پورا بدلہ تو ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن مالا یدرک کلو لا یترک کلو، جس کو پورا حاصل نہیں کیا جا سکتا پورا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، کچھ نہ کچھ تو تلافی کی شکل ہو۔ اب ہم بدلہ دے ہی نہیں سکتے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ آپ رحمت نازل فرما دیجیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے درود پڑھنے والا اللہ کے رسول کے لیے دعا نہیں کرتا بلکہ اپنے لیے دعا کرتا ہے۔ ہم اپنے مقدر سوار رہے ہوتے ہیں، اپنی آخرت بنا رہے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ دوستو علماء نے درود شریف کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے جلاء الافہام، اس میں انہوں نے درود شریف پڑھنے کے 40 سے زائد فائدے بیان فرمائے ہیں، اور اخیر میں لکھا ہے کہ اگر آدمی اپنی ہر سانس کے بدلے درود شریف پڑھے، ہر سانس جو بھی آ رہی درود شریف، جب بھی آقا کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں 2 مرتبہ درود پڑھ کر آقا کا حق ادا ہو جائے گا؟ ہر سانس کے بدلے اگر ہم درود شریف پڑھیں، آقا کے حقوق اتنے ہیں ہمارے اوپر، کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ارے ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لوگوں نے علماء نے لکھا اپنی گردن پر بٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرائے، حج کرائے، عمرہ کرائے، تو آقا کے کتنے احسانات، کیسے حق ادا ہو سکتا ہے؟ علامہ ابن الجوزی علیہ الرحمہ نے تو بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا اگر لوگوں کو صرف درود شریف کے فضائل کا علم ہو جائے تو 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے ان کی زبان درود شریف سے نہ رکے۔
ہر وقت درود پڑھتے رہیں. اگر ان کو درود شریف کے فضائل کا علم ہو جائے کہ درود شریف میں کیا کیا فائدے ہیں. اور ابن الجوزی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، بہت بڑے وائز گزرے، انہوں نے لکھا ہے اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کی زبان پر درود شریف پڑھنا آسان کر دیتے ہیں. اب ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے اور سوچے کہ اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے یا برائی کا ارادہ. اگر درود شریف میرے لیے آسان ہو گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. علامہ سخاوی انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے درود شریف پر، فرماتے ہیں اس سے زیادہ متبرک برکت والا عمل، اس سے زیادہ دنیا اور آخرت میں نفع والا عمل درود شریف سے زیادہ کوئی عمل نہیں. علامہ ابن العباد اسلاف نے تو عجیب بات لکھی. آج کل ہم شارٹ کٹ تلاش کرتے رہتے، ہر چیز میں شارٹ کٹ. اسٹیشن جانا ہو تو کون سا راستہ شارٹ کٹ پڑے؟ ہر چیز میں شارٹ کٹ. ناموں میں تخفیف، پورا ادارے کا نام ہے IDA، بس ہر چیز میں یہ شارٹ کٹ کا زمانہ ہے. فرمایا ہر چیز کا ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے، جنت میں جانے کا بھی ایک شارٹ کٹ ہے، جنت میں جانے کا بھی ایک مختصر ترین راستہ ہے، اور وہ ہے درود پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوستو کتنے فضائل بیان کیے جائے. بعض علماء نے درود شریف کا ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ درود شریف سے شرک کی جڑ اور بنیاد کٹ جاتی، اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر تو کوئی نہیں. معلوم ہوا اللہ کے رسول بھی اللہ کی سلامتی کے محتاج، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. معلوم ہوا نفع اور ضرر کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. محمد الرسول اللہ بھی نفع ضرر کے مالک نہیں. تو قبر میں سوئے ہوئے بابا وہ کیسے نفع ضرر کے مالک ہو سکتے ہیں کہ ان سے اولاد مانگی جائے، ان سے منتیں مانگی جائے، چادریں چڑھائی جائے. شرک کی جڑ ختم ہو جاتی ہے درود پاک پڑھنے سے. بعض علماء شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب القول الجمیل میں لکھا ہے درود شریف میں شفا ہی شفا ہے، شفا ہی شفا ہے. جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں سے. آج بیماریاں بہت عام، جسمانی بیماری بھی بہت عام اور روحانی بیماری بھی بہت عام. دوستو درود شریف جتنی کثرت سے پڑھیں گے اللہ ہمیں شفا نصیب فرمائے. رد المختار ایک فقہ کی فتاوی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے ہر عبادت جو بندہ کرتا ہے وہ قبولیت قبول ہونے اور نہ ہونے کے درمیان دائر رہتی ہے. ہو سکتا ہے کہ قبول ہو جائے، نماز اخلاص ہوگا تو قبول ہوگی، اخلاص نہیں ہوگا تو قبول نہیں ہوگی. ہر عبادت کے بارے میں ایسا ڈاواڈول معاملہ ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہی ہوتی ہے، اور وہ ہے درود پاک کی عبادت. درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ اس کو قبول کرتے 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 ہی ہے. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے درود شریف دعا کے شروع میں بھی پڑھنا چاہیے اور دعا کے اخیر میں بھی پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ جب ہم کو ٹماٹر لینے جانا ہوتا ہے تو ٹماٹر والا کہتا ہے کہ آپ چھانٹ کر الگ نہیں کر سکتے. جو گندے سڑے ٹماٹر ہیں وہ بھی، یہ میں نے آج کل مارکیٹ کے اندر 30-20 روپے میں 3 کلو ٹماٹر مل رہے ہیں، لیکن آپ اس میں سے چھانٹ کر الگ کر وہ کہیں گے نہیں. جو لینا ہے وہ آپ اچھے نہیں، آپ کو لینا ہے تو دونوں لینے پڑیں گے. جب اول آخر کو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیں گے تو درمیان میں جو ہم نے مانگا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. حضرت تھانوی نے بہت عمدہ وجہ بیان کی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کے محبوب، جب ہم ان کے لیے درود پڑھتے ہیں، ان پر درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے بادشاہ سے شہزادے کے لیے سفارش کی جائے ایسے کام کی جو بادشاہ کرنے ہی والا تھا، لیکن آپ نے کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ بادشاہ تو وہ کام کرنے ہی والا ہے، وہ تو ریجیکٹ ہونے والا نہیں ہے، وہ تو پورا. لیکن آپ کا بھی کام بن جائے گا کہ آپ نے شہزادے کی فکر کی. بالکل یہی صورتحال ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں کوتاہی بہت کرتے ہیں. مولانا بدر عالم میرٹھی نور اللہ مرقدہ قبرستان بقیع میں مدفون ہیں، فرمایا کرتے تھے ہم دیوبندیوں نے بریلویوں کی رد میں درود شریف پڑھنا ہی چھوڑ دیا. وہ درود شریف پڑھتے ہیں اذان کے بعد بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہم نے درود شریف نہیں پڑھنا چھوڑ دیا. 100 مرتبہ بھی دن میں درود شریف نہیں پڑھتے.
درود شریف کے بڑے فضائل ہیں دوستو۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی پریشانی پیش آئے تو درود شریف کی کثرت کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہی بیان کی کہ اللہ کے رسول کی سیرت میں آتا ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بھی سیرت ہے، اللہ کے رسول کی سیرت میں آتا ہے جب بھی آپ کو کوئی ہدیہ لا کر دیتا تھا تو اللہ کے رسول اس کا بدلہ ضرور دیتے تھے، مکافات۔ اللہ کے رسول بدلہ دیتے، بلکہ بدلے میں اس سے اچھی چیز، اونچی چیز اللہ کے رسول دیتے۔ تو ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ آقا کی خدمت میں ہم گفٹ پیش کر رہے ہیں، تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر تو ہم تحفہ نہیں دے سکتے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ درود شریف یہاں سے پڑھیں۔ جب ہم درود شریف پڑھیں گے تو آقا ضرور اس کا بدلہ عطا کریں گے، اور بدلہ یہی ہوگا کہ اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ اس بندے کی تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرما۔ پھر کیا ہے، ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی نے بہت پیاری بات فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، مولانا یونس صاحب جونپوری کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت مجھ سے اللہ ناراض، آپ مجھے کچھ بتا دیجئے، کچھ میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا میں پیچھے پڑ گیا۔ کبھی کبھی اللہ والے امتحان لیتے ہیں، اس کو دھتکارتے ہیں، تو کرنے پیچھے پڑ گئے۔ تو بہت پیاری بات فرمائی، فرمایا مدینے والے کو راضی کر لو اللہ راضی ہو جائے گا، مدینے والے کو راضی کر لو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا کیا مطلب مدینے والے کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا دو کام کرو، نمبر ایک درود شریف کی کثرت شروع کر دو، اور نمبر دو ڈھونڈ ڈھونڈ کر موقع موقع کی سنت تلاش کر کے اس پر عمل کرو۔ مثلا پیاس نہیں لگی پھر بھی پانی پیو، اور جو سنت طریقہ ہے بیٹھ کر جس طریقے سے اللہ کے رسول پیتے تھے، یہ دو کام شروع کر دو۔ ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ وہ آیا اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، اللہ میاں راضی ہو گئے۔ پوچھا تجھے کیسے معلوم کہ پہلے ناراض تھے اور اب راضی ہو گئے؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا پہلے نماز میں دل نہیں لگتا تھا اور اب نماز میں جی لگنا شروع ہو گیا ہے۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تھے اور اب اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گئے۔ ایک بزرگ نے بہت پیاری بات فرمائی کہ میرے جتنے جو کچھ ہم نے پایا ہے، چاہے دنیاوی انعامات یا اخروی انعامات، وہ سب درود شریف کی برکت سے پایا ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت ایک شعر پڑھتے ہیں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ یہ صلی علی محمد جو ہے درود شریف، یہ ہر درد کی دوا ہے۔ واقعات اتنے سارے حضرت شیخ نے فضائل درود میں لکھے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، روزانہ 3000 مرتبہ درود شریف رات کو پڑھتے تھے۔ شادی ہوئی تو 3 دن ناغہ ہو گیا، 3 رات ناغہ ہو گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ایک دوست تھا، اس کے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا قطب الدین کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ 3 دن سے تمہارے تحفے کا انتظار ہے، پہنچا نہیں۔ اس کے بعد سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کان پکڑے اور پوری زندگی ناغہ نہیں کیا۔ ایسے مشائخ اور بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت شیخ نے فضائل درود میں لکھا ہے روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول تھا، 1.25 لاکھ مرتبہ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء، وہ جو ہم نظام الدین درگاہ پہ جاتے ہیں نظام الدین میں، وہ فرماتے ہیں میری والدہ کا معمول تھا جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی تھی فوراً وہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی اور ان کا وہ کام ہو جاتا تھا، پریشانی دور ہو جاتی۔ یہاں پہ آزما کر دیکھ سکتے ہیں، مولانا فیض الحسن سہارنپور میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے مکان سے 1 مہینے تک خوشبو آتی رہی۔ جس مکان پہ انتقال ہو مکان سے 1 مہینے تک۔ مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا تو فرمایا روزانہ رات کو بیٹھ کر پوری رات درود شریف پڑھتے تھے، یہ اس کی برکت ہے۔ دوستو ہمارے لیے ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ آج ہر بندہ اپنے دکھڑے سناتا ہے، یہ درود شریف کو لازم پکڑ لیجئے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے۔ البتہ ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، درود شریف کو صحیح پڑھنا، اطمینان سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔
بہت سے لوگ صاد کے بجائے سین پڑھتے، صلی اللہ، معنی بدل جاتا ہے، لام کے اوپر تشدید نہیں پڑھتے اور ہاں کو کھینچ کر پڑھتے صلی اللہ علیہ. تو صحیح پڑھنا بہت ضروری، صلی اللہ علیہ وسلم مختصر. اور سب سے افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی. اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. یہ موقع ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیا جائے. چہل درود ہر جگہ موجود ہے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. ہمارے استاد، ہمارے جو شیخ ہیں حضرت مولانا سلیم صاحب دھورات، ان کے استاد مولانا اسلام الحق صاحب اسادی، انہوں نے یہ 100 صلاۃ و سلام کا 100 صلاۃ و سلام کا یہ مجموعہ مرتب کیا ہے. حضرت مولانا سلیم صاحب نے ایک خاص کام یہ کیا ہے کہ اس کو ہفتے کی منزلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ پڑھنا آسان ہو. اگر آپ پورا مجموعہ روزانہ پڑھیں تو 20 منٹ میں آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ایک منزل پڑھنا چاہیں تو 3 سے 4 منٹ لگیں. 3-4 منٹ دوستوں کتنی دیر لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کثرت سے ہمیں جمعہ کے دن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابن القیم کی بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. ابن القیم فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہفتوں کے دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے رسول انسانوں کے سردار ہیں. اس کے دونوں میں خاص مناسبت ہے. جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس کو یہ اس کتاب کی ضرورت ہو PDF تو میں ارسال کر سکتا ہوں، اپنا نمبر بھیج دیں، اور اگر کوئی چھپوانا چاہے تو حضرت نے اجازت دی ہے یہ چھپوائیں. درود شریف کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ چیز پریکٹیکلی کرنے کی ہے. اللہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچان کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھر کی خواتین کو بھی یہ باتیں پہنچائیں، اس لیے کہ وہ زیادہ سننے کی محتاج ہوتی. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.